اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور خلیفہ اور ان کے بھائی اور ان کے نفس نفیس کے ساتھ کیا. میرے محترم ناظرین، میں ایک مختصر الفاظ کچھ آپ کی خدمت میں کچھ مناقب بیان کروں امیر المؤمنین علیہ السلام کی، اور ہمارے پاس علامہ صاحب تشریف لائے، وہ مزید بیان فرمائیں گے. میں علامہ صاحب کے حضور کے پیش نظر میں بہت ہی مختصر 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد علامہ صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. محترم ناظرین، بخاری میں یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب بخاری میں صفحہ نمبر 659 ہے، اور یہ حدیث نمبر 3704 ہے. کسی شخص نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق، تو اس نے کہا ہوا ذاک بیتہ اوسط بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان ان کا رشتہ سمجھنے کے لیے ایک راستہ یہی ہے جو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس کے بیت کو دیکھیں، اس کے گھر کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ساتھ ان کے بیوت ہیں، کمرے ہیں، حجرات ہیں. ان حجرات کے قلب میں چاروں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت ہیں، اور بالکل ان کے وسط میں ان کے مرکز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا گھر مخصوص فرمایا تھا. انصاب الاشراف میں بھی اسی طرح روایت ہے، ملاحظہ فرمائی. انصاب الاشراف میں چاپ دار الفکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 میں ابن عمر سے کسی نے کہا حدثنی عن علی علیہ السلام، ہمیں علی علیہ السلام کا بتائیں. فقال ابن عمر ان سرک ان تعلم ما كانت منزلته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی منزلت دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی منزلت کیا تھی، فانظر الى بیتہ من بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ دیکھ لو کہ ان کا گھر کیسا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کس طرح ہے، کہ چاروں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے گھر بنائے، ہر طرف چار طرف سے ان کے بیویوں کے گھر ہے، اور وسط میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا گھر ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ صفحہ نمبر 141. حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. ام سلمہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا غضب لم يجترئ احد منا یکلمه غیر علی بن ابی طالب علیہ السلام. جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آ جاتا تھا تو کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے بات کرے، گفتگو کرے، سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے. تو میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے قریبی، جو کوئی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا، کسی کو وہ منزلت نہیں ہے، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. ملاحظہ فرمائیے یہ مسند ابی اعلیٰ الموصلی ہے، جلد نمبر 4. یہاں پر عائشہ سے روایت ہے، عائشہ نے روایت کیا ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التزم علیا وقبلہ یقول. عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گلے لگایا اور بوسہ دیا، گلے لگایا، بھائی کو بوسہ دیا ہے، اور فرمایا ہے بے ابی الوحید بے ابی الوحید الشہید، میرے بھائی بے کس بھائی، تنہا بھائی، میرا بھائی جو تنہا ہے، جس کا کوئی یاور نہیں ہے، میرے بعد وہ میرا ناصر ہے. میں کیا کروں کہ جب اس کو میری نصرت کی ضرورت ہے میں نہیں ہوں گا دنیا میں، میں اپنے بھائی کی کیسے نصرت کروں؟ میرا باپ آپ پہ قربان ہو یا علی،
میرے والد گرامی آپ کے بوئے سر پہ قربان ہو یا علی، اے میرے تنہا یاور، میں ابی الوحید الشہید، جو تنہا بھی ہے اور شہادت بھی اس کا مقدر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تفسیر فرات کوفی میں ایک دو حدیث شیعہ بھی نقل کروں، پھر اس کے بعد علامہ صاحب تشریف لائیں گے۔ تفسیر فرات کوفی میں میرے محترم ناظرین سورہ قاف کی یہ آیت ہے، القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ اے دو لوگ، دو سے خطاب ہے، اے دو، تم دو آدمی، تم دو لوگ جہنم میں ہر کافر اور کافر دشمن کو، عنید صاحب عناد دشمن، کفار کافر، ناشکر گزار کافر دشمن کو جہنم میں تم دونوں پھینک دو۔ اس کے ذیل میں بہت زیادہ روایات ہیں میرے محترم ناظرین۔ یہ دو کون ہیں؟ یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ہے ہمارے آقا ہمارے سید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے اپنے آباء طاہرین سے روایت فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روز قیامت آ جائے گی، وعدنی المقام المحمود وهو وافل لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام محمود کا وعدہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ وفا کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ روز قیامت میرے لیے ایک ممبر اللہ تعالیٰ نصب کرے گا، لہو الف درجت لا کمراقیکم، اس کے 10,000 درجات ہیں اس ممبر کے، لیکن یہ دنیا والے سیڑھی کی طرح نہیں ہے، دنیا میں جو سیڑھیاں پائی جاتی ہیں اس طرح نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا والی سیڑھیوں کی طرح ہے۔ فَأَسْعَدُ حَتَّى أَعْلُ فَوْقَهُ، میں اس میں بلند ہو جاؤں گا اور اس ممبر کے بالکل آخر میں بلند ترین مقام میں چلا جاؤں گا۔ فَيَأْتِينِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِلِوَاءِ الْحَمْدِ فَيَضَعُهُ فِي يَدِي وَيَقُولُ، جبرائیل علیہ السلام لوائے حمد کو لے کے آئے گا۔ مخالفین نے بھی صحیحین میں روایت کیا کہ لوائے حمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نام ہے۔ روز قیامت علم مبارک کو جبرائیل علیہ السلام لائیں گے، میرے ہاتھ میں دیں گے، اور جبرائیل عرض کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هذا المقام المحمود الذي وعدك اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کا عرض کریں گے، یا رسول اللہ، یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔ فَأَقُولُ لِعَلِيٍّ علیہ السلام، تو اس وقت میں اپنے بھائی کو پکاروں گا، میں اپنے عزیز کو پکاروں گا، میں اپنے نفس نفیس کو پکاروں گا، میں اپنے وزیر کو پکاروں گا، میں اپنے ہارون کو پکاروں گا، یا علی آ جائیے میرے ساتھ، میرے پاس آ جائیے۔ فَيَكُونُ أَسْفَلَ مِنِّي بِدَرَجَةٍ فَأَضَعُ لِوَاءَ الْحَمْدِ فِي يَدِهِ، وہ مجھ سے اسی ممبر پہ آ جائیں گے، مجھ سے ایک درجہ پائیں تر۔ لواء حمد کو اللہ تعالیٰ نے جو علم بھیجا، میں اس علم کو اپنے علم بردار کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو دے دوں گا۔ اس وقت جنت کا رضوان، جو ملک ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے جنت کا جو رضوان ہے، وہ میرے پاس آ جائے گا جنت کے چابیوں کے ساتھ۔ ثم یأتی بمفاتیح الجنہ، جنت کے چابیوں کو لے کے آئے گا، عرض کرے گا، یا رسول اللہ، هذا المقام المحمود الذي وعدك الله، فيضعها في يدي فأضعها في حجر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جنت کے سارے چابیاں میرے پاس آئے گا اور کہا گا کہ اللہ کی جانب سے آپ کے حوالے ہے، یہ مقام محمود آپ کا ہے۔ میں وہ سب چابیاں کن کو دوں گا؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو دے دوں گا۔ ثم یأتی مالک خازن النار، اس کے بعد مالک آئے گا جو جہنم کا خازن ہے، اور کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام محمود وہی ہے جس کا اللہ نے آپ کو وعدہ دیا تھا، هذه مفاتیح النار، یہ جہنم کے چابیاں، ادخل عدوك وعدو ذریتك وعدو امتك النار، آج آپ داخل کیجئے جہنم میں اپنے دشمنوں کو، اپنے ذریہ پاک علیہم السلام کے دشمنوں کو اور اپنے امت کے دشمنوں کو جہنم میں داخل کیجئے۔ فآخذها وأضعها في حجر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ میں جہنم کی چابیوں کو بھی لے لوں گا اور ان کو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے کر دوں گا۔ فالنار والجنة يومئذ اسمع لي وعلى علي من العروس لزوجها، اس دن قیامت کے دن جنت اور جہنم جیسے ایک بہو جو ہے،
ایک عروس، ایک برائڈ اپنے شوہر کا تابع دار ہوتی ہے، اطاعت کرتی ہے، اسی طرح جنت اور جہنم دونوں میرے اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بردار ہوں گے۔ فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے سورہ قاف میں، القیا فی جہنم کل کفار عنید، اسی مقام کی طرف اشارہ ہے کہ تم دونوں جہنم میں پھینک دو ہر کافر دشمن کو۔ اللہ یہ فرماتا ہے القیا محمد و یا علی عدوکما فی النار صلی اللہ علیہ وآلہ، یا علی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اپنے دشمنوں کو جہنم میں پھینک دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اٹھ جاؤں گا، اس منبر پہ اللہ کہے گا ایسا ثنا بیان کروں گا کہ مجھ سے پہلے ایسا ثنا کسی نے بیان نہیں کیا۔ پھر میں ملائکہ کا ثنا بیان کروں گا، پھر میں انبیاء علیہ السلام پہ ثنا و درود بھیجوں گا، پھر میں امم صالحین پر درود بھیجوں گا۔ ثم اجلس فیثنی اللہ ویثنی علی ملائکتہ ویثنی علی انبیاءہ ورسلہ ویثنی علی الامم الصالحہ۔ پھر میں بیٹھ جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرا ثنا بیان کرے گا، پھر ملائکہ میرے ثنا بیان کریں گے، پھر انبیاء و رسول اور امم صالحہ میرے ثنا بیان کریں گے۔ اچھا، اس وقت ندا آئے گا، ینادی مناد من بطنان العرش، عرش کے وسط سے، وہاں عرش کے پردوں کے پیچھے سے ندا آئے گا، یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم حتی تمر بنت حبیب اللہ الی قصرها، اے خلائق اپنی آنکھیں نیچے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہاں سے اپنی قصر کی طرف، اپنی محل کی طرف چلی جائیں گی۔ تو اس وقت میری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے، ان پر دو سبز رنگ کے حلیہ ہیں، حلہ کہتے ہیں، ریتا کہتے ہیں، کپڑے کو کہتے ہیں، دو سبز رنگ کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ وَحَوْلَهَا 70,000 فحوراء، اور ان کے ارد گرد 70,000 جنت کی خواتین ہیں، جنت کی خادمائیں ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى بَابِ قَصْرِهَا وَجَدَتِ الْحَسَنَ قَائِمًا وَالْحُسَيْنَ نَائِمًا مَقْطُوعَ الرَّأْسِ فَتَقُولُ لِلْحَسَنِ، جب وہ اپنے قصر کے میں پہنچ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ حسن علیہ السلام وہاں پہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خون میں لپٹے پڑے ہیں وہاں پر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر بدن سے جدا اپنے قصر سے پہنچنے، اپنے محل پہ پہنچنے سے پہلے دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام سر بدن جدا خون میں لپٹے ہوئے پڑے۔ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے پوچھیں گی کہ یہ کون ہے؟ فرمائیں گے امام حسن علیہ السلام ہذا اخی، یہ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام ہے۔ ان امت ابی کی قتلو، اما تیرے بابا کی امت نے میرے بھائی کو ذبح کیا ہے، وقطعوا رأسہ، اور اس کے سر کو بدن سے جدا کیا ہے اس امت نے۔ فیاتیہ النداء من عند اللہ تعالی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گا، یا بنت حبیب اللہ انی انما اریتکی ما فعلت به امت ابیکی لانی ادخرت لکی عندک تعزیتا بمصیبتک فی۔ اس وقت اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ یا بنت رسول اللہ، میں نے آج تجھے دکھایا ہے، آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ تیرے امت نے تیرے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، تاکہ آج میں تجھے پرسہ دوں۔ آج دنیا میں تو بہت سارے تیرے شیعوں نے تجھے پرسہ دیا، ملائکہ نے پرسہ دیا، آج میں رب العالمین ہوں، آج میں مالک یوم الدین ہوں، آج میری باری ہے کہ آج بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں رب العالمین حسین علیہ السلام کا پرسہ دے دوں۔ انی جعلت لتعزیتک بمصیبتک فیہ انی لا انظر فی محاسبت العباد حتی تدخلی الجنة انت وذریتک وشیعتک ومن اولاکم معروفا ممن لیس هو من شیعتک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے کہ میرا پرسہ آپ سے آج یہ ہے، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پرسہ آج یہ ہے کہ آج میں کسی کا اس وقت تک حساب نہیں لوں گا جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو، آپ کے اولاد معصومین علیہ السلام جنت میں داخل نہ ہو، آپ کے شیعہ جنت میں داخل نہ ہو، اور جس نے بھی دنیا میں
آپ کے ساتھ، آپ کے اولاد معصومین علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے اولاد طاہرین علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے شیعوں کے ساتھ نیکی کیے، وہ چاہے وہ شیعہ نہ بھی ہو، ان سب کو میں جنت میں آپ خود داخل نہ کریں، ان سب کو آپ خود جنت میں داخل نہ کریں، اس وقت میں کسی کا حساب نہیں کروں گا، حساب کتاب قیامت میں نہیں لوں گا. تو اس وقت فتدخل فاطمة ابنتي الجنة فتدخل فاطمة ابنتي الجنة وذريتها وشيعتها ومن والاها معروفا ممن ليس هو من شيعتها فهو قول الله تبارك وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو يوم القيامة. تو اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خود جنت میں داخل ہوں گے، اپنی شیعوں کو جنت میں داخل کریں گے، اپنے اولاد کو جنت میں داخل کریں گے، اور جس نے بھی شیعوں سے محبت کیا ہو، شیعوں سے کی خدمت کی ہو، شیعوں سے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے اس کے ساتھ نیکی کی، ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے، چاہے وہ شیعہ نہ بھی ہو. تو یہی قرآن مجید نے فرمایا کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، روز قیامت جو ہے بڑی خوف کا دن ہے، عظیم خوف کا دن ہے، لیکن یہ سبب حزن نہیں ہے، کن کے لیے؟ مؤمنین کے لیے. تو یہ وہ ہے، وہ یوم القیامہ. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، اور وہ اب حقیقی لذات تک ابد الآباد تک رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. یہ کتاب اعمالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، کتاب خانہ اسلامیہ تہران میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب کے ابتدا میں دوسری جو مجلس ہے اس میں 7ویں حدیث ہے، 7ویں حدیث. سلیم ابن قیس روایت سلمہ ابن قیس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام فی السماء السابعہ کالشمس بالنہار فی الارض. امیر المؤمنین علیہ السلام 7ویں آسمان میں اس طرح ہیں، ان کی عظمت، ان کا نور اس طرح ہے جیسے زمین والوں کے اس دنیا میں سورج ہے. 7ویں آسمان میں جہاں پہ ملائکہ مقربین رہتے ہیں، جہاں پہ انبیاء اولو العزم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام ایسے ہیں جیسے زمین میں سورج ہے. وفی السماء الدنیا کالقمر باللیل فی الارض. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان دنیا میں کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ آپ 14ویں کی جو چاند ہے دنیا میں تاریک رات ہو، اور 14ویں کی چاند زمین والوں کے لیے. یہ کس طرح دنیا میں اس طرح ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. یعنی دنیا دیکھیں، عرب میں، کیونکہ عرب میں صحرا ہی صحرا ہوتا ہے، اور پہاڑ ہیں، کچھ پہاڑ بھی ہیں، اس میں کوئی خوبصورتی تو ہے نہیں، نیچرل بیوٹی اس میں نہیں ہے. نیچرل بیوٹی عرب میں، یعنی مدینہ منورہ میں جائے، مکہ مکرمہ میں جائے، کس چیز میں ہے؟ آسمان میں. وہ رات کی تاریکی میں جب چاند نکل آ جاتا ہے، وہ اللہ وہاں پہ کوئی خوبصورتی کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ نہ آپ کو جھیل ملتا ہے، نہ کوئی پانی کے دریا ملتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی آبشار وغیرہ ملتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے عرب میں، ٹھیک ہے نا. مکہ مدینہ حجاز جو بہت ہی طبعی لحاظ سے اگر دیکھیں، نیچرل بیوٹی کے لحاظ سے دیکھیں، اتنا خوشگوار علاقہ نہیں ہے. تو اس میں بیوٹی جو ہے کس میں؟ بیوٹی اس میں اگر رات ہو جائے، رات کو چاند نظر آ جائے، اور چاند اگر بڑا فل ہو تو اس میں کیا بات ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام سماء دنیا میں، دنیا کے آسمان میں، یہ ملائکہ کے لیے، مؤمنین کے لیے کیسا ہے؟ جیسے چاند آسمان میں ہے. اعطى اللہ علی من الفضل، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہ فضیلت دی ہے، من الفضل جزءا لو قسم على اہل الارض لوسعهم. امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اگر اس کو اہل زمین کے درمیان تقسیم کیا جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہوگا، سب کے لیے وہ کافی ہوگا. دنیا کے اگر کافر کو بھی وہ فضیلت دے دیں نا، وہ دنیا کے بڑے اگر تقسیم کر دیں اس کو، دنیا کے اول سے دنیا کے آخر تک جتنے کافر آئے، جتنے منافق آئے، جتنے برے لوگ آئے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے تقوی کا ایک جز اگر ان میں تقسیم کیا جائے، وہ سب اولیاء اللہ بن جائیں گے. فَأَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْفَهْمِ جُزْءًا لَوْ قُسِّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَسَعَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہ فہم، وہ علم، وہ حکمت عطا کی ہے کہ اگر وہ دنیا کے تمام جاہلوں میں تقسیم کیا جائے، دنیا کے اول سے آخر تک جتنے جاہل آئیں گے تقسیم کیا جائیں گے، تو وہ سب بہت ہی بڑے عالم، بہت ہی بڑے علامے، بہت ہی بڑے حکیم بن جائیں گے. شبہت لیہ بلین لوط علیہ السلام، ان کے نرمی، ان کی رحمت، ان کی عطوفت حضرت لوط علیہ السلام جیسی ہے. وخلقہ بخلق یحییٰ، اور ان کا اخلاق
حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی ہے. وَزُهْدُهُ بِزُهْدِ ایوب، اور ان کا زہد جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے زہد جیسا ہے. وَسَخَاهُ بِسَخَاءِ ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی جو سخاوت ہے، جو عطا و بخشش و کرم ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے. وَبَهْجَتُهُ بِبَهْجَةِ سُلَيْمَانِ بن داؤد، اور ان کی جو شادابی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو شاداب خرم چہرہ ہے، وہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام جیسی ہے. وَقُوَّتُهُ بِقُوَّةِ داؤد، اور ان کا قوت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام ہے، جن کے لیے لوہا نرم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یعنی جتنے انبیاء کو سب ملا ہے متفرقاً، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملا ہے متفرداً، اور ان سے بھی انبیاء سے بھی زیادہ ملا ہے. اسمہ مکتوب علی کل حجاب فی الجنہ، جنت کے ہر پردے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم مبارک مکتوب ہے. اللہ نے جنت کے ہر پردے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم مبارک لکھا دیا. بشرنی بہ ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خوشخبری دیا. وَكَانَتْ لَهُ الْبِشَارَةُ عِنْدِي، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے میرے پاس خوشخبریاں. علی محمود عند الخلق، امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا میں محمود ہیں، دنیا میں ان کی سب تعریف بیان کرتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ چاہے نا، کونے کونے میں ان کی تعریف ہے، ان کا حمد ہے، ان کا ثنا ہے. مزکن عند الملائکہ، امیر المؤمنین علیہ السلام ملائکہ کے نزدیک پاک، پاکیزہ، طاہر، طیب، نور امیر المؤمنین علیہ السلام. وخاصتی وخالصتی، اور میرے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام میرے خاص بھائی ہیں، میرے لیے میرے خالص آدمی ہے امیر المؤمنین علیہ، میرا نفس نفیس ہے. وظاہرتی ومصباحی، امیر المؤمنین علیہ السلام میرا پرچم علنی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. امیر المؤمنین علیہ السلام میرے زندگی کے چراغ ہیں، میرے زندگی کے نور ہیں. وجنتی، امیر المؤمنین علیہ السلام مصائب کے لیے، مشکلات کے لیے، کرب کے لیے، بلاؤں کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے لیے سپر ہیں. ورفیقی، امیر المؤمنین علیہ السلام میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے ہمدم ہیں، میرے ہمراز ہیں. آنسنی بہ ربی، دنیا میں میرے ساتھی بہت کم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے انس کے لیے، تاکہ میری تنہائی کم ہو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو میرا بھائی بنایا ہے، میرا ساتھی بنایا ہے، میرا ہمدم راز بنایا ہے. فسألت ربی اللہ یقبضہ قلبی، میں نے اللہ سے دعا کی ہے. اور جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یہی دعا، رب لا، کہتے تھے کہ یا اللہ تو نے بدر میں مجھ سے حمزہ لیا ہے، رب یہ میرا علی کو مجھ سے نہ چھیننا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ آیے قرآن پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ مجھے علی علیہ السلام کا داغ نہ دکھانا دنیا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مجھ سے پہلے دنیا سے نہ لے دیا. مجھ سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی مصیبت برداشت نہیں ہو سکتی، مجھ سے امیر المؤمنین علیہ السلام کا داغ نہیں دیکھا جا سکتا. وَسَأَلْتُهُ أَن يَقْبَضَهُ شَهِيدًا بَعْدِي، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے بھائی کو جو موت ہے وہ شہادت کا موت ہے، دنیا میں ان کو شہادت کی سعادت ملے. أدخلت الجنة فرأيت حور علي أكثر من ورق الشجر وقصور علي كعدد البشر. میں جنت میں گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو حور العین ہے وہ درختوں کے پتوں سے ان کے عدد زیادہ ہے، اور ان کے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے جنت میں جو قصور ہے، جو محل ہے جنت میں، وہ بشر کے عدد سے، انسانوں کے عدد سے، بنی آدم کے عدد سے زیادہ ہے. علی منی وانا من علی، علی علیہ السلام میرے ہیں، میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہوں. من تولا علی فقد تولانی، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. حب علی نعمہ واتباعہ فضیلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت نعمت ہے اور ان کی اتباع فضیلت ہے. دان بہ الملائکہ، ملائکہ کا دین یہی ہے، ملائکہ کا دین، دان بہ الملائکہ کیا مطلب؟ ملائکہ کا دین اتباع علی بن ابی طالب علیہ السلام، ملائکہ کا دین محبت امیر المؤمنین علیہ السلام. وحفت بہ الجن الصالحون، صالح جو جن ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے،
اتباع علی علیہ السلام لم يمشي على الارض ماش بعد الا كان هو اکرم منه عزا وفخرا ومنهاجا. زمین پر میرے بعد کسی شخص نے قدم نہیں رکھا ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے بہتر ہو، عزت میں، فخر میں اور اپنے طرق میں. جب زمین میں جتنے لوگوں نے قدم رکھا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ان سب سے اکرم ہے، میرے بعد ان سب سے اکرم ہے، عزت میں، فخر میں اور اپنے منہج میں اور اپنے طریق سنن میں. لم يكن فظا عجولا ولا مسترسلا لفساد. امیر المؤمنین علیہ السلام سخت گیر اور جلد باز نہیں ہے. ولا مسترسلا لفساد، اور اس طرح کے ڈیلا چھوڑ دیں فساد کے لیے، اس طرح بھی نہیں ہے. ولا متعندا، امیر المؤمنین علیہ السلام اس طرح کی کسی دشمنی رکھے، بغض رکھے، اس طرح بھی نہیں ہے کہ ان کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، دشمنی ہو. حملته الارض فاکرمته. زمین، امیر المؤمنین علیہ السلام جب زمین پہ چلتے ہیں تو زمین فخر کرتا ہے، ارض تراب فخر کرتا ہے کہ مجھ پہ ایسا شخص، اللہ کا ایسا حجت مجھ پہ چل رہا ہے، اللہ کا خلیفہ مجھ پہ چل رہا ہے. لم يخرج من بطن انثى بعدی احد كان اکرم خروجا منه. میرے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی ماں کے پیٹ سے کسی بچے کو جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل ہو پیدا نہیں کی فرمایا. ولم ينزل منزلا الا كان میمونا. وہ ہر جگہ پہ نزول فرمائے، وہ جگہ ان کی برکت سے وہ میمنت بابرکت جگہ بن جاتی ہے. انزل اللہ علیہ حکمہ ورداہ بالفہم. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ردائے فہم پہنا دیا ہے، ان کو حلۂ فہم پہنا دیا ہے. تجالسہ الملائکۃ ولا یراہا. ملائکہ ان کے ہمنشین ہیں، ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، ملائکہ ان کو سناتے ہیں. ولو اوحی الی احد بعدی لاوحی الیہ. اگر میرے بعد کسی پہ قرآن نازل ہونا تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نازل ہو جاتی. زین اللہ بہ المحافل واکرم بہ العساکر. اللہ تعالیٰ نے محافل کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے اکرام کیا ہے، ان کو زینت بخشا ہے. وَأَكْرَمَ بِهِ الْعَسَاكِرِ. افواج کو، آرمیز آف دا ورلڈ، افواج کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدولت اگر کسی فوج کو کرامت ملی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام سے. وَأَخْصَبَ بِهِ الْبِلَادِ. اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں نازل فرماتا ہے اور میسر فرماتا ہے وافر تعداد میں برکت امیر المؤمنین علیہ السلام پر. وَعَزَّ بِهِ الْأَجْنَادِ. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے بدولت کسی جند کو، کسی لشکر کو پیروزی ملتی ہے. مثلہ کمثل بیت اللہ الحرام یزار ولا یزور. امیر المؤمنین علیہ السلام کی مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کی زیارت کو لوگ جاتے ہیں، کوئی کعبہ کسی کی زیارت کو نہیں آتا. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں پہ واجب ہے کہ ان کے پاس جائیں، ان سے رجوع کریں، اتباع کریں، ان سے بیعت کریں، ان سے وفاداری کریں، ان کی طاعت کریں. اور ان کا کام نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کے کسی کے پیچھے جائے اور کسی کے اطاعت کرے. مثلہ کمثل القمر اذا طلع اضاء الظلمہ. امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ دیکھیں کیا الفاظ ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کتنا پیار ہے ان کو اپنے بھائی سے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی مثال چاند کی مثال ہے. جب وہ چاند نکل جاتا ہے دنیا سے تاریکی کو مٹا دیتا ہے. مثلہ کمثل القمر. ان کی مثال چاند کی مثال ہے. اذا طلع اضاء الظلمہ. جب وہ چاند نکل جاتا ہے، چاند ابھر جاتا ہے تو تاریکی کو روشنی میں بدل دے دیتا ہے. وَمَثَلُهُ كَمَثَلُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ أَنَارَتْ. اور اس کی مثال، میرے بھائی کی مثال سورج کی مثال ہے. جب سورج نکل جاتا ہے تو دنیا کو نور بخشتا ہے. امیر المؤمنین علیہ دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنی ہدایت ہے، صرف اور صرف آپ کہاں سے ملے گا؟ بارگاہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملے گا. سورج کی مثال ہے کہ سورج دنیا کو روشن کر دیتی ہے. اہل ایمان کے، جس کو ایمان چاہیے، علم چاہیے، نجات چاہیے، صراط حق چاہیے، وہ صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے نور پر چلنے سے مل سکتا ہے. وصفہ اللہ فی کتابہ ومدحہ بآیاتہ. اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنی کتاب میں وصف فرمایا ہے اور بہت سارے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے. ووصف فیہ آثارہ. اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے نقش قدم کو، اثر بولتے ہیں نقش قدم کو، قرآن مجید میں ان کے نقش قدم تک کی اللہ تعالیٰ نے
تعریف بیان کی ہے اور نعت بیان فرمایا. وَأَجْرَى مَنَازِلَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے منازل کو، ان کے مقامات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. فَهُوَ الْكَرِيمُ حَيًّا وَالشَّهِيدُ مَيِّتًا، دنیا میں، زندگی میں وہ کریم صاحب کرامت عظیم ہے، اور ان کی شہادت، ان کی موت جو ہے شہادت پہ ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد